تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر. آپ حضرات جانتے ہیں کہ حال ہی میں ہمارے پڑوس ملک کے ایک مشہور و معروف عالم دین حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ایک فرزند نے، ایک بیٹے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا کے مطابق اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی اور ان کا انتقال ہو گیا. اخباروں کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ انتقال کرنے والا جو لڑکا تھا حضرت کا، وہ ڈپریشن کا شکار تھا. تو جب سے یہ واقعہ ہوا ہے بہت سارے نوجوانوں کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ڈپریشن کے تعلق سے کچھ رہنمائی کی جائے، اس کے کیا وجوہات ہوتی ہیں، اس کی کیا علامات ہوتی ہیں، اور اس کا ڈاکٹری علاج کیا ہے اور اسلامی علاج کیا ہے. اس تعلق سے کچھ باتیں آپ بھی بیان کریں. تو اس تعلق سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب کبھی نہ کبھی اداسی اور بیزاری کی کیفیات سے دوچار ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ اداسی و بیزاری 1 سے 2 ہفتے میں ٹھیک نہ ہو اور ہماری زندگی کے معمولات میں فرق پڑنا شروع ہو جائے تو اسے ذہنی دباؤ اور انگریزی میں ڈپریشن کہا جاتا ہے. اب مختصراً ڈپریشن کے اسباب اور وجوہات بھی جان لینا ضروری ہے کہ وہ کیا اسباب ہیں، وہ کیا وجوہات ہیں جس سے ڈپریشن ہوتا ہے. نمبر 1، بعض دفعہ کچھ معاملات وجہ اور سبب بنتے ہیں جو تکلیف دہ واقعات پر مشتمل ہوتے ہیں. یعنی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے جو تکلیف دہ ہوتا ہے، صدمہ جس سے لگتا ہے. مثال کے طور پر کسی قریبی عزیز کا انتقال ہو جانا، ڈیتھ ہو جانا، یا کسی کی طلاق یعنی ڈیورس ہو جانا، نوکری جاب کا ختم ہو جانا وغیرہ وغیرہ. ان وجوہات کے بعد اداسی اور مایوسی رہنا یہ ایک وجہ ہے. اسی مایوسی اور اسی اداسی میں آدمی ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے. نمبر 2، جسمانی بیماریاں، مثلا کینسر کا ہو جانا، دل کی بیماریاں، یا ایسی تکلیف جو لمبے عرصے تک چلتی رہی ہو جیسے جوڑوں کا درد یا سانس کی بیماریاں. نمبر 3، بعض لوگوں کو ڈپریشن ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. اس کی وجہ شخصیت بھی ہوتی ہے، کبھی بچپن کے حالات اور واقعات بھی ہوتے ہیں اور کبھی تجربات بھی ہوتے ہیں. نمبر 4، خواتین میں، عورتوں میں مردوں سے زیادہ ڈپریشن کا امکان اور چانسز ہوتے ہیں، کیونکہ عورتوں میں چھوٹے چھوٹے نقصان پر بہت دیر تک سوچتے رہنے کی عادت ہوتی ہے، اور عورتوں میں تو توہم پرستی بھی زیادہ ہوتی ہے، یعنی وہم پرستی زیادہ ہوتی ہے. جیسے طبیعت میں تھوڑا سا بگاڑ آ جائے، جیسے ہی تھوڑی سی طبیعت خراب ہو جائے تو فوراً ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج کرانے کے بجائے وہ یہ سوچنا شروع کر دیتی ہے کہ کسی نے سحر کروا دیا ہے، جادو کروا دیا ہے، یا جنات کسی نے چھوڑ دیے ہیں. اس بارے میں سوچنے لگ جاتی ہیں. بعد میں وہی ڈر اور خوف ڈپریشن کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اب ڈپریشن کے کچھ علامات بھی جان لیجئے، اور یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر ڈپریشن کے مریض میں بیان کی جانے والی تمام علامات اور سمٹمز کا پایا جانا ضروری نہیں ہے. یعنی ہر مریض میں ساری کی ساری سمٹمز پائی جائیں یہ ضروری نہیں ہے. کسی مریض میں ان میں سے کوئی 4 بھی علامتیں اور سمٹمز پائی جائیں تو وہ بھی ڈپریشن کا شکار ہے. ڈپریشن کی کچھ اہم علامات یہ ہیں. نمبر 1، اداس اور افسردہ رہنا. نمبر 2، جن چیزوں میں پہلے دلچسپی تھی ان میں دل نہ لگنا. نمبر 3، جسمانی تھکاوٹ اور کمزوری محسوس کرنا. نمبر 4، روزمرہ کے کاموں میں توجہ نہ دے پانا. نمبر 5، اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر اور گھٹیا سمجھنا یا خود اعتمادی اور کانفیڈنس کا کم ہوتا چلا جانا.
نمبر 6 اپنے آپ کو فضول سمجھنا، اپنے آپ کو ناکارہ سمجھنا اور ماضی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے خود کو الزام دیتے رہنا کہ میں ہی اس کا ذمہ دار ہوں۔ نمبر 7 مستقبل یعنی فیوچر سے مایوس ہو جانا کہ میں آئندہ کچھ نہیں کر سکتا یا کر سکتی۔ نمبر 8 نیند کا خراب ہو جانا۔ نمبر 9 بھوک کا نہ لگنا۔ نمبر 10 خودکشی یعنی سوسائڈ کے خیالات کا آنا یا سوسائڈ کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ وہ علامتیں اور سمٹمز ہیں جو ڈپریشن کے مریض کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی 4 علامتیں پائی جائیں، سمٹمز پائے جائیں تو سمجھ جانا چاہیے کہ آدمی ڈپریشن کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ اب تھوڑی سی رہنمائی ڈاکٹری علاج کی طرف۔ بعض دفعہ اتنا شدید ڈپریشن ہو جاتا ہے کہ علاج کے بغیر مریض ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے اور بیماریوں کے مریض ہمدردی اور علاج کے مستحق ہوتے ہیں، اسی طرح یہ ڈپریشن کے مریض بھی مدد کے مستحق ہوتے ہیں، نہ کہ مذاق اڑائے جانے یا تنقید کے۔ اگر آپ کسی اچھے ماہر امراض دماغ یعنی سائیکاٹرسٹ سے کنسلٹ کریں گے تو کچھ عرصے کے لیے دوائیاں بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ چند تجاویز یہ ہیں جن پر عمل کرنے سے بہت جلد افاقہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 اپنی مدد آپ کے تحت اپنی جذباتی کیفیت کو راز نہ بنائیں۔ اس پوائنٹ کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے، دوسروں کو بھی سمجھانا چاہیے۔ پہلی تجویز یہ ہے اپنی مدد آپ کے تحت اپنی جذباتی کیفیت کو راز نہ بنائیں، یعنی اگر آپ نے کوئی بری خبر سنی یا کچھ برا ہوا آپ کے ساتھ تو اس کو کسی قریبی قابل اعتماد دوست سے ضرور شیئر کر لیں۔ نمبر 2 دوسری تجویز بار بار دہرانے اور رو لینے اور اپنے اندر کی کیفیت اور سچویشن جو آپ کو غم کی وجہ محسوس کر رہے ہیں شیئر کرنے اور اس کے بارے میں بات کرنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 جسمانی کام کریں، زیادہ سے زیادہ جسمانی کام کریں، چہل قدمی کریں، ورزش کریں۔ ایکسرسائز کرنے سے صحت نیند بہتر ہو جائے گی۔ مصروف رہنے کی پوری کوشش کریں، چاہے گھر کے کام کاج میں ہی صحیح۔ نمبر 4 اچھی دینی اور معلوماتی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ نمبر 5 اچھا کھانا کھائیں، تازہ پھلوں اور وٹامنز کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ اچھا کھانا کھانے سے اور تازہ پھلوں کا اور ساگ پتوں کا استعمال کرنے سے وٹامنز کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ نمبر 6 شراب نوشی اور نشے کی کسی بھی چیز سے دور رہیں کہ یہ حرام تو ہے ہی، اس کا نقصان الگ ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شراب نوشی سے اور دوسری نشے کی چیزوں سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت میں نشے کی چیزوں سے ڈپریشن میں اور شدت آتی ہے اور اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 7 اگر آپ کو اپنے ڈپریشن کی وجہ معلوم ہو، یعنی آپ نے فاؤنڈ آؤٹ کر لیا ہے، تو اس کو لکھیے اور پھر اس پر غور کیجئے کہ اسے کیسے حل کیا جا سکتا ہے، یعنی علاج ڈھونڈنے کی پوری کوشش پہلے اپنے آپ کیجئے۔ نمبر 8 ہرگز مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو۔ اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ جن حالات سے آپ اس وقت گزر رہے ہیں اور لوگ بھی ان حالات سے گزر چکے ہیں، یعنی میں اکیلا نہیں ہوں۔ اس طرح کے حالات سے، اس طرح کی کیفیت اور سچویشن سے بہت سارے لوگ دنیا میں گزر چکے ہیں، گزر رہے ہیں۔ اس سے آپ کا ڈپریشن دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا یا کم از کم ہو جائے گا، چاہے آپ کو فوراً اس کا احساس نہ ہو۔ یہ چند تجاویز ہیں جن پر عمل کرنے سے انشاءاللہ تعالی ڈپریشن سے باہر نکلا جا سکتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈپریشن سے باہر نکلنے کے لیے اسلامی علاج بھی ضرور کریں۔ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں اس کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ لوگوں نے کچھ رائے دینی ہو کمنٹ باکس میں ضرور اس کا اظہار فرمائیں، اور ہمارے چینل کو خود بھی سبسکرائب کریں، دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ بہت محنت کر کے یہ صحیح انفارمیشن آپ تک لائی گئی ہے، لہٰذا خود بھی فائدہ اٹھائیں
اور دوسروں تک اس کو ضرور پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو ہر قسم کے امراض سے محفوظ رکھے، آپ سب کو اجر جزیل عطا فرمائیں۔